قلم کاری کے اجزائے ترکیبی کے سبق نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سکتہ یا وقفے خفیف کے بارے میں۔ سکتہ کو انگلش میں کوما کہا جاتا ہے۔ تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ کسی بھی تحریر میں سب سے چھوٹا وقفہ سکتہ کہلاتا ہے۔ اب ہم مثالوں کے ساتھ یہ جانیں گے کہ سکتہ استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دو یا دو سے زائد اسما یا اسم ضمائر کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ دو یا دو سے زائد ناموں کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علی، اسلم اور عاصم نے مل کر افطاری کی۔ اس کے بعد سکتہ کا دوسرا استعمال ہے کہ ایسے اجزائے جملہ جو تشریحی ہوں ان کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعد السحری میں نے وضو کیا، مسجد گیا، نماز فجر ادا کی اور گھر لوٹا۔ یہ تمام کام صبح کے معمول کی تشریح ہیں، اس لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سکتہ کے تیسرے استعمال کی طرف۔ شرط اور جزا یا صلے اور موصول کو بیان کرنے والے سادہ جملوں کے درمیان سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال، آپ اردو سیکھنے اور لکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس کی اگر وضاحت کی جائے تو شرط کیا ہے؟ اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھنا، اور اس کی جزا کیا ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد ہم سکتہ کا چوتھا استعمال پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ پیش کیا جا رہا ہے، عہد ادیب پہچان پاکستان نیوز گروپ کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اردو انتھولوجی کتاب ہے۔ اس مثال میں عہد ادیب مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ پہچان پاکستان نیوز گروپ کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اردو انتھولوجی کتاب ہے، یعنی کہ خبر اور مبتدا کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے سکتہ کا استعمال کیا ہے۔ امید ہے آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ یہاں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔